یہ دنیا کے پل رکنے والے نہیں ہیں، یہ دنیا کی سانسیں رکنے والی نہیں ہیں، یہ سانسوں کا کریڈٹ ایک دن ختم لازمی ہوگا، یہ سانسوں کا کریڈٹ ایک دن لازمی ختم ہوگا۔ وہ سانسوں کا کریڈٹ ایک دولت مند اپنی دولت سے بڑھا نہیں سکتا، وہ سانسوں کا کریڈٹ بادشاہ اپنی بادشاہت کی وجہ سے بڑھا نہیں سکتا، وہ سانسوں کا کریڈٹ ایک صدر بڑھا نہیں سکتا، وہ سانسوں کا کریڈٹ کوئی بھی دنیا کا ماہر ڈاکٹر بڑھا نہیں سکتا، وہ سانسوں کا کریڈٹ وہ دنیا کی ٹیکنالوجی سے بڑھا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ سانسوں کی ایک لمٹ ہے، سانسوں کی ایک لمٹ ہے، وہ سانسیں اللہ نے ایک لمٹ کے لیے دی ہیں، ایک کریڈٹ کے لیے دی ہیں، ایک ڈپوزٹ ہے، وہ ڈپوزٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، وہ کریڈٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ جس طرح کنویں کے اندر پانی ہوتا ہے، اس کنویں میں سے پانی کو نکالنا شروع کریں، ایک وقت آتا ہے وہ کنواں خالی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی اس دنیا کے اندر ان سانسوں سے متعلق ہے، یہ سانسیں آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں، یہ سانسیں آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں، ایک وقت آئے گا یہ سانسیں ختم ہو جائیں گی، ایک وقت آئے گا یہ سانسیں ختم ہو جائیں گی۔ ان سانسوں کا ختم ہونے کا جب وقت آئے گا، ان سانسوں کے ختم ہونے سے پہلے یہ سانسیں لڑکھنا شروع ہو جائیں گی، اٹکنا شروع ہو جائیں گی اور سکرات موت واقع ہو جائے گی۔ سکرات موت، سانس دو طریقوں سے انسان لیتا ہے، ایک تو سانس کو اپنے اندر لیتا ہے اور اسی طرح باہر نکالتا ہے۔ جب لیتا ہے صاف ہوا اندر جاتی ہے اور جب باہر نکالتا ہے گندی ہوا باہر نکالتا ہے۔ انسانوں کے اندر ایک ایسا مادہ ہے، وہ مادہ زہریلا مادہ ہے، وہ سانس جب باہر نکلتی ہے وہ زہریلا مادہ اس کو باہر نکلتا ہے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جانور کو بغیر فائدے کے نہیں پیدا کیا، ذرا مجھے یہ بتاؤ یہ جو سانپ ہے یہ تو انسان کو ڈستا ہے، یہ تو انسان کا قاتل ہے، یہ تو انسان کی جان لیوا ثابت ہوتا ہے، یہ تو انسان کو ڈس کر مار دیتا ہے، اس سانپ کا کیا فائدہ، اس کے تو نقصانات ہیں۔ اس بزرگ نے کہا یہ جو انسان سانس لیتے ہیں، یہ جو انسان سانس لیتے ہیں، ایک سانس اندر جاتا ہے اور دوسرا سانس باہر نکلتا ہے، وہ جو دوسرا سانس باہر نکلتا ہے ایک ہوا کی صورت ہوتی ہے، اس ہوا کے اندر انسان کے جسم سے نکلنے والا زہریلا مادہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی سانپ ہیں، چاہے وہ چھوٹا سانپ ہے، چاہے وہ بڑا سانپ ہے، چاہے وہ اژدہا ہے، یہ ہر وقت 24 گھنٹے ایک سانس لیتے ہیں اور ان کی غذا یہ انسانوں کے جسم سے نکلنے والا زہریلا سانس اس کو پیتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو پیتے ہیں، یہ ان کی غذا ہے۔ اگر یہ سانپ نہ ہوتا تو انسان اپنے ہی نکلنے والے سانس زہریلے سانس سے خود ہی مر جاتا۔ یہ انسان جو جسم سے سانس نکل رہا ہے، زہریلا سانس نکل رہا ہے، اگر یہ سانپ نہ ہوتے تو انسان اپنے ہی زہریلے سانس سے خود مر جاتا۔ تو یہ سانپ کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ جتنے بھی جانور ہیں اللہ نے تمام جانوروں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، تمام جانوروں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، ہم نے دنیا میں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو میرے